بات کی جائے، خان صاحب تو ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے، اور اگر مودی کی بات کریں تو مودی سرکار، مودی صاحب چائے کے کپ بیچ بیچ کر اور وہ بھارت کی جو سیاست ہے اس کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے بھارت حکومت کو کہ وہ ظلم و ستم ڈھائی جا رہے ہیں کشمیر کے اوپر۔ اس کے بعد کچھ آرٹیکلز لگا دیے گئے، اس کے بعد کشمیریوں کو ان کی خود ارادیت جو ہے اس کو مسخ کیا گیا، ان کی جو ایک آزادی ہے اس کو مسخ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کشمیری بچوں کا جو فیوچر ہے وہ تباہ کر دیا گیا، جو نوجوان نسل ہے اس کا فیوچر تباہ کر دیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ شہادتیں آج تک دیتے آ رہے ہیں کشمیری نوجوان جو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین، خواتین، بچے سب شامل ہیں اس جد و جہد کے اندر، اور انشاءاللہ یہ تاریخ رقم کرے گی۔ اور یہ کشمیریوں نے خود اپنی ایک تاریخ رقم کی ہے کہ وہ ابھی تک اپنے لاشیں اٹھا رہے ہیں، اپنے جو شہید ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں، ان کے جنازے اٹھا رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ میں جو ایک قرارداد کشمیر کے لیے بھی پیش کی گئی، ہم دعا گو ہیں کہ اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہ پوری دنیا کی آواز ہے، صرف مسلمانوں کی آواز نہیں، پوری دنیا کی آواز ہے۔ انسانیت کا قتل ہے یہ، مسلمان تو بعد میں آتے ہیں، انسانیت کا یہ قتل ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی، بزرگوں کے ساتھ ویڈیو سوشل میڈیاز کے اوپر بے بہا ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، لاتعداد اس طرح کے کلپ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر جس میں بچوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اور بچوں کے ساتھ لڑنے والے کوئی اور نہیں، پاک بھارت جو ہے اس کے ناپاک جو فوجی ہیں وہ آ کے بچوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، خواتین کے ساتھ بدماشی کی جا رہی ہے، عزت پامال کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو آبادی تناسب بدلنے کے لیے مردم شماری جو ہے وہ بھی روک دی گئی، اور 2026 تک لے کے گئے ہیں کہ 2026 میں مردم شماری کی جائے گی۔ اب اس میں کیا اس میں چینجنگ کرتے ہیں مردم شماری میں، پہلے انہوں نے اپنے بہت سے لوگوں کو، اور اسپیشلی اگر بی جے پی کی سرکار ہندو توا کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق کشمیر کی جو آبادی کا جو تناسب ہے وہ اس کو کم کرنے میں ان کی تیاری ہے کہ اس میں کم کیا جائے، مسلمانوں کی تعداد کم کی جائے، اسپیشلی کشمیریوں کی تعداد کم کی جائے، اور ہندو جو لوگ ہیں ان کو آگے لایا جائے۔ اگر 2011 کی بات کریں تو آبادی کا جو 68% حصہ جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا، ہندو 28% پر تھے، سکھ 4 اور بت پرست وہ باقی وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور 5 اگست 2019 کے بعد صرف ایک سال میں جو کشمیری معیشت ہے ناظرین اس کو 5.3 بلین کا نقصان پہنچایا گیا بھارت کی جانب سے، اور قانون کے تحت ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں، اور تقریباً ذرائع کے مطابق 18.5 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو کشمیری نہیں ہیں، انڈینز ہیں، ان کے ڈومیسائل بنائے گئے ہیں تاکہ ان کو شہریت دی جا سکے کشمیر کی۔ اس ساری چیزوں پر ہم یہاں پر بات کریں گے، ظلم و ستم ہے اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں پر بات کریں گے کہ مسلمانوں نے سعودیہ میں اگر بات کی جائے وہاں پر 39 ممالک کی مسلمانوں کی ایک فوج بنا لی ہے، ایک انہوں نے ایک تنظیم بنا لی ہے، اور اس کا بیسک جو مقصد تھا وہ مسلمانوں کو بچانا تھا، ان کا قتل و غارت جہاں جہاں پر ہو رہی ہے اس کو بچانا تھا، مسلمانوں کی عزت بچانا تھا۔ لیکن جہاں پر بھی ہم دیکھیں مسلمان ہمیں مرتا دکھائی دے رہا ہے، کٹتا ہی دکھائی دے رہا ہے، لیکن وہ فورس وہ ابھی تک کہیں پر بھی ایکٹیو ہوتے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ ایون کہ وہ جو مودی بھارت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اور کشمیر پر ظلم و ستم کی ایک اس نے پوری تاریخ لکھ دی ہے، اس مودی کو جب ہمارے کچھ مسلمان بلا کے نوبل پرائز دیں گے، ایوارڈ دیے جائیں گے، تو اس کو پوری دنیا پر مسلمانوں پر سوالیہ نشان اس کے اوپر بنتا ہے۔ میں اپنے گیسٹ کی طرف چلتا ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سب سے پہلے سینئر صحافت میں جن کا نام ہے، پوری فیملی جن کی صحافت سے وابستہ ہے اور ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھتے ہیں، چاہے 1947 کے بعد کے جو مسائل ہوں، 1992 کے مسائل ہوں، وہ سارے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے، بہت خوش اسلوبی سے جانتے ہیں۔ جناب سینئر جو تجزیہ کار ہے فیصل شامی صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ سر۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں جو کشمیر میں رہ کر کشمیری اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی جانیں دے رہے ہیں، بچوں کی جانیں دے رہے ہیں، لیکن صرف ایک ان کا مین موٹیو ہے، کشمیر بچانا ہے، کشمیری عوام کو بچانا ہے، اور کشمیر کا جو ایک سائن ہے اس کو ہم نے بچانا ہے، اور کشمیر کی ایک ویلیو ہم نے دوبارہ لے کر آنی، اس کے لیے چاہے جتنی بھی جانیں چلی جائیں، جتنے بھی ہماری شہادتیں ہو جائیں، ہم کھڑے ہیں۔ اور کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مسلم کانفرنس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ
سینٹرل وائس پریزیڈنٹ جو وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس کشمیر کونسل ممبر بھی جناب سید غلام رضا نقوی صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ سر. جی نقوی صاحب پہلے میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں سر. پہلے تو پورا آپ کو ایک یقین دلوا دیں کہ پورا پاکستان، پوری دنیا جہاں جہاں پر مسلمان ہیں اور پڑھے لکھے مسلمان ہیں، وہ بالکل کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیری عوام کے ساتھ ہیں، اور اس کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہیں، ریلیوں کی صورت میں ہیں، چھٹیاں کر رہے ہیں اسکول کالجز اپنے آفیسز سے، اور آ کر مارکیٹس میں روڈز کے اوپر آ کے کھڑے ہیں اور یہ وہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں، کشمیری ہماری جان ہے. پاکستان اور کشمیر میں کوئی بھی فرق نہیں ہے سر. تو سر آج کے دن پوری دنیا جس طرح کشمیر کے لیے کھڑی ہے، آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کے رائل نیوز چینل کا سر اور شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا، جی پاکستان کی تمام دینی سیاسی جماعتوں کا، سول سوسائٹیز کا، ہر ملک کا، کہ کشمیر کے متعلق انہوں نے ہمیشہ بڑا واضح موقف دیا ہے. اور کشمیری عوام کی جدوجہد، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بالکل کشمیر پاکستان کی شاخ ہے. بالکل. اور کشمیری عوام اس تکمیل پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں، بالکل تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل. بھارت نے اقوام متحدہ میں جا کر اقوام عالم کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا جی کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو رائے شمالی کا حق دیا جائے گا. جی بالکل. لیکن 70 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، بھارت منحرف ہو گیا ان قراردادوں سے، اور نتیجتاً کشمیری عوام کو بندوق اٹھانا پڑی. جی آج 70 سال گزر گئے اور ہماری کئی نسلیں اس تشدد کے خلاف، ظلم کے خلاف اور راسپانہ قبضے کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. جی بالکل. میں کشمیری عوام کے ایک نمائندہ کی حیثیت سے جی یہ کہنا چاہوں گا جی کہ ہماری نسلوں کا خون شامل ہے اس تحریک میں، بالکل سر. اور ہم دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ بھارت ہے جس کو اپنے وعدے سے پھر گیا ہے، جو اب اپنے وعدے سے انحراف کر گیا ہے. بالکل. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو اقوام متحدہ میں اس وعدے کی تکمیل کے لیے لائیں. جی 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج جس نے گزشتہ 18 ماہ سے پوری وادی کو گھیر کر ان کا جینا دوبارہ کر رکھا ہے. بالکل. اور کشمیری بچے، بوڑھے، جوان، خواتین ایک انتہائی تنگ حالات میں جی رہے ہیں. جی لیکن کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں. بالکل. جدوجہد رکی نہیں، بالکل. جدوجہد جاری ہے. اور میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہوں گا اور اس سے وعدہ کرتا ہوں جی کہ ہم اپنے آگے ڈالیں گے، ہم رکیں گے نہیں، جی بالکل ہم سر. کمزوری نہیں دکھائیں گے. پورا پاکستان بھی آپ کے ساتھ ہے، پوری عوام آپ کے ساتھ ہے، کوئی آپ کو کمزور ہونے بھی نہیں دیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستانی عوام کھڑی ہے. اور تحریک تکمیل پاکستان تک انشاءاللہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. تو میں ایک مرتبہ پھر جی آپ کے وساطت سے پوری پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بالکل. آپ سے تو آپ کا بہت شکریہ. اور الحمدللہ کشمیر کے ساتھ ہمیشہ پوری پاکستانی عوام ہمیشہ کھڑی رہے گی. اور ہم تو انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں بھی موقع ملے اور ہم بھی کشمیر کے دشمنوں سے خود جا کے وہاں پر لڑیں اور ہم اپنی جانیں دیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں سر آپ ساتھ ہی رہیے گا. میں شامی صاحب کی طرف آتا ہوں. شامی صاحب آپ نے یہ گفتگو بھی سنی کشمیر کا. میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ آپ میرے سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. سر میرا کویشچن صرف ایک ہی ہے کہ کشمیری عوام شہادتیں دے دے کر اب فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو یہ کیس ہے، جو یہ ایشو ہے، اس کو ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس کو کس طرح لے کے جائیں تاکہ اقوام متحدہ سے ہم عمل درآمد بھی کرا سکیں اور یہ ظلم و ستم بند کروائیں؟ شامی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 فروری کے دن ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے جیسے ہم دن منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ یوم اظہار یکجہتی، اور یہ دن آج سے نہیں، ہمیں تقریباً کو 30 سال سے تقریباً 30 سال ہو گئے، اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ دن ہم روز منا رہے ہیں.
बिल्कुल और ये सिर्फ इसका मकसद ही ये है कि पूरी दुनिया में जितने कश्मीरी भाई हमारे जितने जहाँ पे उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो हिंदू पहले हिंदू राजा उन पे जुल्म करते थे, बिल्कुल अब वो उनकी जगह मोदी सरकार ने ले ली है बिल्कुल और उस पे जुल्म सितम की उन्हें इतनी इंतहा कर दी है कि हम खून पे खून बहा रहे हैं। कश्मीरी भाई हमारे उनको अपनी माओं का, बहनों का, हमारी बेटियों का खून बहा रहे हैं, लेकिन अभी तक और डटे हमें आज़ादी के लिए। उनको एक जैसा कि कल वज़ीर मदाद कश्मीर साहब राजा फारूक हैदर साहब ने भी एक पैगाम दिया, उसमें पाकिस्तानी कौम का भी खुसूसी तौर से उन्होंने जिक्र किया बिल्कुल और कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी का भी उन्होंने पूरा बिल्कुल तफसील से जिक्र किया। बिल्कुल तो उनका ये फ़ख्र, उन्होंने भी ये कहा कि हम फ़ख्र है कि पाकिस्तानी अवाम जो 22 करोड़ अवाम कश्मीरियों की पुष्ट पे मौजूद है, पुष्ट पे खड़ी हुई है बिल्कुल और यकीनन हम पाकिस्तानी कौम जो कश्मीरियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल और जैसा कि इस मसले का हल जो हमारे पहले भी सिपा सालार फौज के जनरल बाजवा साहब ने कहा, जैसे आपने बात की कि इस मसले का हल जो है, उन्होंने ये कहा कि कश्मीरियों की ऐन मर्जी के मुताबिक इस मसले का हल निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और आज भी उनका अखबार में जो बयान लगा हुआ है बिल्कुल और फारूक हैदर साहब ने भी कहा था जी कि वज़ीर आज़ाद कश्मीर साहब ने कि इंशाल्लाह आज़ादी का दिन हमारा ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। इंशाल्लाह और इसलिए यही कि अगर हम बाजवा साहब की बात अगर पाक फौज भी संजीदगी से इस मसले को में मैदान में छलांग लगाती है, कोई अपना किरदार अदा करने की मतलब उनकी ख्वाहिश है, अगर किरदार अदा करती है और कर देगी, मतलब तो हो सकता है कि इंशाल्लाह ये मसला कश्मीर जो है वो ज़रूर कोई ना कोई हल निकले और कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक इनका हल हो। जब पाकिस्तान हम तो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम और याद होगा आपको 5 फरवरी जो है सबसे पहले ये एहतजाज शुरू हुआ, मैं उस वक्त हम भी बच्चे थे जी जनाब काली हुसैन अहमद साहब मरहूम जी उनके ज़ेर सदारत ये एक सिलसिला शुरू हुआ और उसको मतलब और हर साल उन्होंने सबसे पहले इंसानी जंजीर बनाई कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए जी और ये सिलसिला आज तक चल रहा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये सिलसिला चलता रहेगा। कश्मीरी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी और खून जो है उनका रहेगा नहीं जाएगा और माहौल इस वक्त बना हुआ है क्योंकि हमारी हुकूमत भी है वो इंशाल्लाह वो चाह रही है और फौज मिल के भी चाह रही है कि इंशाल्लाह इस मसले का कोई ना कोई हल निकले और इंशाल्लाह ये मसला ज़रूर हल निकलेगा। तो सर आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर जो है, बल्कि मैं मसला कश्मीर तो नहीं कहूँगा, जो कश्मीर पर जुल्म और सितम हो रहा है, एक जुल्म की जो दास्तान है वहाँ पर, इसको रोकने के लिए क्या मुज़ाकरात बहुत ज़रूरी है? मुज़ाकरात भी हमने करके देख लिए। अब अगर लड़ने की बात करें, लड़ तो सकता नहीं है इंडिया हमारे साथ, वो तो इस तरह के हथकंडे करता है, बॉर्डर्स पर LOC की खिलाफ वर्जी करता है, कभी कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म करता है, लेकिन वो फ्रंट फुट पर आकर लड़ता नहीं है। मुज़ाकरात करने के लिए सर हम तो रेडी हैं, पाकिस्तान तो हमेशा तैयार है, लेकिन कश्मीर भारत ये कहता है कि जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ नहीं, इस मामले पर वो मोदी सरकार के साथ है। तो सर अब हम अपने आप को किस तरह पहले डिफाइन करें और फिर हम जाके कश्मीरियों की जो आज़ादी है, उन पर जो जुल्म हो रहा है उसको रोक सके? तो मुज़ाकरात तो देखें ना ज़रूरी है, हम लोग तो तैयार हैं, पहले भी हमने कहा कि हम मुज़ाकरात करेंगे। नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट भी इसका कोई ना कोई हल निकलने उस वक्त था कि कोई हल निकला है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब लास्ट टाइम जनरल असेंबली में इजलास में गए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, मतलब कुछ सारा कुछ हुआ बिल्कुल। और उसके बाद भी अभी माहौल एक ऐसा बना है कश्मीर इस वक्त फिर एक प्रेशर बन के मतलब भारत की तरफ प्रेशर है पूरी दुनिया का। अब पूरी दुनिया को भारत का जुल्म नजर आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में कोर्ट के ये नहीं कहता जी भारत का कोई जुल्म रुकवा दे कश्मीरियों पे। अब ये अगर हमारी अपनी हम आपस में मुतहद, तो हमें इसलिए ज़रूरत है कि आलम इस्लाम पूरा उम्मत मुस्लिमा इकट्ठे हों, मुतहद हों, आपस के इख्तलाफात ख़त्म करें जी, उम्मीद की जा सकती है और कोशिश करें मिल के कि भारत के खिलाफ, जैसे कि पहले भी करार अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत सारी करारदादें पेश हुई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। UN के चार्टर्ड असेंबली में भी है, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसके एजेंडे पे है, हर चीज़ है, हर जगह पे है। और पाकिस्तानी क्या हर पूरी दुनिया में जहाँ भी कश्मीरी हर 5 फरवरी को आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के जहाँ दफातर है वहाँ जाते हैं, उनके वहाँ जाकर करारदाद के जो उनको याद कराते हैं, ये आपने करारदाद के जरिए पेश है, उनके हक में मुजाहरे करते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। अब ये हमारी जो है कश्मीर पॉलिसी जो है उसको मज़ीद बेहतर बनाएं और मिल के एक बड़े जो बैठे हैं, कोई 2-4 हमारे मतलब जैसे सऊदी अरब हो गए, ईरान हो गए, दूसरे हो गए, जो मतलब जो चाहते हैं मुल्क एक अपना इस्लामिक ब्लॉक, जैसे भुट्टो साहब के दौर में बना था, उन्होंने पूरा एक इस्लाम जो इकट्ठा कर दिया, एक ब्लॉक एक बनाया था। तो अब वही ज़रूरत है हमें कि हम आपस में पूरा इस्लाम मुतहद हों, और जब तक हम आपस में मुतहद नहीं होंगे हमारे दुश्मन हम पे जो है वो हैवी रहेंगे।
गलबा पाएंगे और हम अपना जो है मकसद पूरे नहीं कर सकते। शामिर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुआ तो की जा सकती है कि तमाम उम्मत मुस्लिम जो है वो बिल्कुल ही मुतहद हो जाए और मुसलमानों के खिलाफ जो एक साजिश है उसको भी ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन यहाँ पर एक मैं शॉर्ट ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा हम हाजिर होते हैं और ब्रेक में एक शेर के साथ करूँगा कि हाथों में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियाँ कश्मीर की, ढूंढने निकली हैं खुद आज़ादियाँ कश्मीर की। नाज़रीन यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस यहाँ पर आके दोबारा हम गुलाम रज़ा साहब के पास चलते हैं और उनसे आज के दिन के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। प्लीज़ टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू यहाँ पर चल रही थी, मैं दोबारा सैयद गुलाम रज़ा नकवी साहब की तरफ आता हूँ। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर आपसे सिर्फ यही एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि बल्कि क्वेश्चन हम बाद में करते हैं, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, आपको देख रहे हैं, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज उन्हें देना चाहेंगे? अभी भी पूरी दुनिया में थोड़ा सा फिर भी एक उनकी डाइवर्शन उनकी सोच के अंदर कि भारत आया ठीक है या पाकिस्तान ठीक है, लेकिन एज एन कश्मीरी आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? हम ये नहीं चाहते कि कश्मीर पाकिस्तान बने, हमारी दुआ ये कश्मीर कम अज़ कम कश्मीर ज़रूर बने, उसके बाद वो चाहे पाकिस्तान बन जाए, वो कश्मीरियों की अपनी मर्जी है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज एन कश्मीरी या कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करते हुए पूरी दुनिया को, ताकि वो जो कश्मीरियों की एक आवाज़ है या कश्मीरियों का एक जो उनकी डिमांड है उसको अच्छे तरीके से समझ सकें? सर जी। कश्मीर के साथ दुनिया का अमन वाबस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान और भारत तो न्यूक्लियर पावर्स है जी और हाल के जंग में बिल्कुल। किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ठीक कह रहे हैं सर आप। इसलिए इसका तल्लुक जो है दुनिया के अमन के साथ भी। हम दुनिया को ये कहना चाहते हैं जी कि भारत ने राजपाना कब्जा कर रखा है और कश्मीरियों की जदोजहद आईनी कानूनी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जी करारदादों के ऊपर अमल करना चाहिए। जी हमारा तो बहुत सीधा साधा सा सवाल है जी कि जो इस्लाम आलम के सामने अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया गया था उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बिल्कुल और उस अमल दरामद का वाहिद रास्ता रायशुमारी है। बिल्कुल ये भारत है जो इल्जाम कर रहा है बिल्कुल और कश्मीरी अब ये इंतजाम तो नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान इल्जाम कर जाए और कश्मीरी खामोश होकर बैठ जाए। हमारी नस्लें खो दे रही हैं। बिल्कुल। इस जद्दोजहद में ये जो गुज़श्ता 30 साल से यानी 30 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस वक्त रियासत के अंदर जी कि हमने खून दिया है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमने पूरी नस्ल को कुर्बान किया है। लिहाजा हमारी जद्दोजहद तो जारी रहेगी, जी हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। ये हमारी जद्दोजहद है और इसका आगाज हमने किया है बिल्कुल और इसका अंजाम भी हम करेंगे। तो आलमी दुनिया से मैं ये कहना चाहूँगा कि जी इस वक्त रियासत के अंदर जिस बड़े पैमाने पर हुकूक इंसानी की खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं, बेगुनाह मासूम शहरियों का कत्लेआम किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है बिल्कुल और 18 महीने से तकलीफ की हालत है इस वक्त रियासत के अंदर। बिल्कुल तो ये एक लावा है जो किसी वक्त फट सकता है। तो मैं दुनिया से यही कहना चाहूँगा अक़वाम मुत्तहिदा से भी जी कि वो भारत पे दबाव डालें, भारत को ये बात बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के अलावा कोई और रास्ता नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जी ये कश्मीरी अवाम का नारा है। बिल्कुल ये पाकिस्तानी अवाम की डिमांड नहीं है, ये पाकिस्तान की किसी हुकूमत की डिमांड नहीं है। बिल्कुल ये कश्मीरी अवाम ने ये फैसला करना है और बिल्कुल कश्मीरी अवाम हरमला दोस्तों की कह रही है कि हमारा फैसला पाकिस्तान के साथ होगा, हम पाकिस्तान के साथ करेंगे। जी बिल्कुल लिहाजा हम चाहते हैं जी हमारी आबरू है कश्मीर में ये कहना चाहूँगा, हम चाहते हैं कि हमारे खेतों में लहराम खिले, हमारे इंशाल्लाह खलियान आबाद हो, बिल्कुल हमारे बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट खिले। बिल्कुल ये भारत है जो कश्मीरी बच्चों को कत्ल कर रहा है। तो लिहाजा मेरी दुनिया से अपील है जी कि हालात का अंदाजा करते हुए, दुरुस्त अंदाजा करते हुए, जहाँ दो बड़ी अफवाज जो जी न्यूक्लियर पावर्स है वो आमने सामने खड़ी है। बिल्कुल किसी की भी तरह से हमाकत या किसी की तरह की बेवकूफ़ी जो है वो पूरे खिते को तबाह कर देगी। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर।
اور سر بلکہ اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے لیے کشمیری خود کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جب بھی ناظرین وہاں پر کوئی بھی شہید ہوتا ہے کشمیر میں تو اس کو پاکستان کے جھنڈے کے اندر دفنایا جاتا ہے، اس کے اندر اس کو لے کے جایا جاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا چپیڑ ایک تھپڑ ہے انڈیا کے منہ کے اوپر جو یہ کہتا ہے کہ پاکستان خود وہاں پر کشمیر کے اوپر چڑھ رہا ہے، خود کشمیر کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کشمیر پر قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان یہ چاہ رہا ہے کہ جو کشمیر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اس کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے، اور اس پر پاک فوج بھی ہمہ وقت کھڑی ہے، پاک فوج ہمیشہ قربانیاں دے رہی ہے، اور آج انڈیا جو اپنے بالکل لاسٹ پر آ گیا ہے، جس طرح ان کا جتنا بھی ظلم تھا، ظلم کی ایک انتہا جو ہوتی ہے، انتہا سے بھی زیادہ جو ظلم ہے وہ کر کے انہوں نے کشمیریوں پر دیکھ لیا، لیکن انہوں نے یہی دیکھا ہے کہ اپنا کشمیر انشاءاللہ آزاد کر کے ہی رہیں گے۔ اور میں پوری دنیا کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان یا انڈیا ان کا کوئی بیان آپ نہ دیکھیں، کشمیریوں کو دیکھیں، بیسک ظلم ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ یہ بھی ماننے کی بات ہے اگر انڈیا والے سیاست کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پاکستان سے بھی یہ تھوڑا سا عنصر سیاست کا چلا جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا عنصر پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا بلکہ وہ کسی لابی کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف ہی آتا ہوں سر، 18 مہینے ہو گئے وہاں پر سر، ظلم و ستم کی داستان ہے وہاں پر، بچوں کے فیوچر وہاں پر تباہ ہو رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح لاک ڈاؤن لگا دیا جاتا ہے اور وہاں پر کوئی باہر تو پھر سکتے ہیں لیکن گھر سے نہیں نکل پاتے یا وہ باہر کہیں دور نہیں جا سکیں گے، تو سر کیا 18 مہینے سے سچویشن ہے وہاں پر، لوگ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں سر، وہاں پر ان کو کھانا کس طرح پرووائڈ کیا جا رہا ہے، دکانیں وہاں پر بند ہیں، ہر چیز وہاں پر بند کر دی گئی ہے، رابطہ وہاں پر منقطع کر دیا گیا ہے، جو بچے اپنی ماؤں سے دور ہیں، جو والدین اپنے بچوں سے دور ہیں، سر ان کی کیا سچویشن ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بالکل اس کا ایک لاوے کا اینڈ ہونے والا ہے، آپ کس پوری دنیا کو کیا اس بارے میں کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہے کہنے میں بہت آسان ہے، لفظوں میں بھی کہنا بہت آسان ہے، لیکن جو وہاں پر سہ رہے ہیں کشمیری اس کو آپ سر پلیز الیبوریٹ کیجیے گا۔ اس وقت جو 18 مہینے سے جی انتہائی تکلیف کے ماحول میں جہاں خوراک ختم ہو چکی ہے، جہاں عملیات کرنے میں نہیں، جی جہاں انسانی زندگی متاثر ہو چکی ہے، ادارے بند ہیں، اسکول بند ہیں، لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہے، اور باقی قابض افواج جی گھروں کے اوپر حملے کرتے ہیں، تلاشیاں کرتے ہیں، اور حقوق انسانی کی وہ پابندی کرتی ہیں جی کہ میری یہ مشکل ہے کہ میں ان نظام کی نقشہ کشی کر سکوں بالکل کہ جس نامساعد حالات میں اور جس حالات میں کشمیری خواتین اپنی زندگیاں بسر کر رہی ہیں، ہر وقت ایک خوف کی کیفیت ہے، بالکل ہر گھر ایک خوف پریشان کو منظر پیش کر رہا ہے، جی اور نوجوانوں کو گھروں سے پکڑ کر انہیں دہشت گرد گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جی یہ صورتحال ہے اس وقت ریاست کے اندر، جی لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 30 سال سے خون دیا ہے، بالکل اور اس کے خون کے بدلے 9 لاکھ سے زائد آپ کی فوج کو بیچ کر رکھا ہے، بالکل سر اور دنیا بھر میں اس وقت ہم خوشدہ نہیں ہیں، ہماری ماں بہنیں خوشدہ نہیں ہیں، جو ہندوستان کا بھارت کا فوجی اس وقت کشمیر کے اندر ہے، جی اس کے گھر والے ان سے پوچھیں، ان کی بیوی سے پوچھیں، ان کے بچوں سے پوچھیں، وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، وہ فوج کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، دوسرے کو قتل کرتے ہیں، ٹھیک تو ہے یہ خوف جو ہے صرف کشمیریوں کے اوپر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ پورے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ خوف موجود ہے کہ کسی وقت انہیں کیا خبر ملے گی کہ یہاں سے لاشیں کشمیر سے بھارت کے کونے کونے میں جا رہی ہیں فوجیوں کی، تو لہٰذا ہماری یہ جدوجہد ہے اور ہم امن چاہتے ہیں، کشمیری بنیادی طور پر پرامن قوم ہے، بالکل کشمیری امن چاہتے ہیں، بالکل ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن بھی خراب نہ ہو اور کشمیری عوام کو ان کے جینے کا حق دیا جائے، اور وہ اپنی اٹھا کے ارادیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، قومی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری کے حوصلے بلند ہیں، کشمیریوں کی اپنی سی نسل جی نبے کے بعد، مجھے یاد ہے کہ جب نبے میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا، جی 12 سال کے 13 سال کے
जी जी हमारी जदोजहद जारी है, हमारा परचम तलाश है। और मैं पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, दुनिया भर के सब पसंद अवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा परचम बुलंद रहेगा, हमारी जदोजहद जारी रहेगी, कश्मीरी अवाम कभी अपने बंदूक नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह सर, ये मैं इंशाल्लाह। आपको गारंटी देता हूँ। इंशाल्लाह सर, पूरी पूरी दुनिया भी इसी चीज़ पर देख रही है, और वो ये देख रही है कि किस तरह जुल्म हो रहा है, और आगे से कोई रेजिस्टेंस कश्मीरियों की जानिब से नहीं की जा रही। और बहसीत कश्मीरी, मैं खुद भी एक कश्मीरी हूँ। और सर, अगर आपसे नकवी साहब आपसे एक बात शेयर करें कि अगर लाहौर की हम बात करें, तो लाहौर के अंदर जितनी कश्मीरी बरादरी, हम सब ने नवाज शरीफ साहब का सिर्फ एक बात पर बाइकआउट किया था कि जुल्म और सितम जो किया जा रहा है कश्मीर के अंदर, और मोदी सरकार को यहाँ पर बुलाकर तिलक लगवाकर, अपनी नवासी की शादी पर बुलाकर तिलक लगवाकर, पगड़ी पहनकर उसको अपनी शादी में एक अपना फैमिली मेंबर शो किया गया। इस वजह से जितने हम कश्मीरी, हम सब ने बाइकआउट कर दिया नवाज शरीफ का, कि सिर्फ उनके इस इक़दाम पर, बेशक उनकी हजार बातें हैं कि इसके ऊपर सियासत चल रही थी, मैं कुछ कर रहा था, लेकिन हमें खुद बहुत यहाँ पर दुख हुआ था। और एक, क्योंकि हमारी माँ बहनें हैं बिल्कुल जो कश्मीर में वहाँ पर मौजूद हैं। शामिर साहब, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ। आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं कि जब से कश्मीर, अगर कश्मीर का नाम लें तो हमारे जहन में लाशें आ जाते हैं, हमारे जहन में कत्लो गारत आती है, हमारे जहन में जुल्म सितम आते हैं अगर कश्मीर की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं कश्मीर पर क्या हो रहा है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री वाइज कश्मीर की बात करें, अल्लाह ने जो एक इज्जत बख्शी कश्मीर को, उसकी बात करें, अल्लाह ने जो खूबसूरती बख्शी है कश्मीर को, उसकी बात करें, तो सर जन्नत कहा जाता है कि दुनिया की जन्नत जो है वो कश्मीर को कहा जाता है। तो जो जन्नत की, अल्लाह की बनाई हुई जन्नत दुनिया की है, वहाँ पर कश्मीर में जो उसके साथ हाल हो रहा है, इस पर सर आप क्या कहना पसंद करेंगे? बल्कि मैं एक शेर भी यहाँ पर, अगर आपकी इजाज़त हो, कि बिनते आदम कट रहा है, बिनते हवा लुट रही है, ए खुदा तू देख तो सही, तेरी जन्नत लुट रही है। तो सर, ये जन्नत के ऊपर आप क्या कहते हैं कि जन्नत पर इस तरह का जुल्म सितम? सर शामी साहब, ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात समझने के हमारा आदमी है कि हमारे साथ, हमारे मुल्क के साथ जन्नत मौजूद है जिसके अंदर जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। बिल्कुल। और ये इंतहा जो है वो भारतीय फौज की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि उनको, मासूम से नौजवानों को, बच्चों को, उनको, इस जन्नत में रहने वालों को, उनको ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल। और आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे रोज़ कितनी वीडियोस वायरल होती हैं जी। इधर से कश्मीरियों के फौजी जो हैं, भारतीय फौजी जो हैं, वो गन तान के खड़े होते हैं, बिल्कुल। तान के, अब उनको भगा रहे होते हैं, कभी उनको लाठियाँ मार रहे होते हैं, कभी उनको कुछ कर रहे होते हैं। तो ये जुल्म, वो सितम पता नहीं कब तक जारी रहेगा। उनको आस है, कश्मीरी भाई जो हमारे, वो जुल्म सितम सह रहे हैं। एक आस है उनके अंदर, एक उम्मीद है, एक जज्बा है, एक आज़ादी का, कि उनको पता है जी कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। बिल्कुल। वो आपके बात के कुफर की हुकूमत चल सकती है, लेकिन जालिम की हुक्मरान की हुकूमत नहीं चल सकती। जी बिल्कुल। जितना मर्जी मोदी सरकार जुल्म ढाले, आज़ादी का सूरज देखना है। पाकिस्तान में हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कुर्बानी रंग लाई हज़रत क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना की, हमें पाकिस्तान नसीब हुआ। बिल्कुल। और इंशाल्लाह कश्मीरियों को भी जो है उनकी आज़ादियाँ जो है उन रंग लाएंगी। असल में उनको, कश्मीरी अवाम को और कश्मीरी क़यादत जो है उनमें आपस में जो है, मतलब वो, हमें दुनिया को देखना चाहिए कश्मीरी अवाम और कश्मीरी क़यादत क्या चाहती है। जी। जैसे भाई ने बात की, नकवी साहब ने, कि कश्मीरी जो है वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाती हैं, बिल्कुल। और ये हम सब पाकिस्तानी की ख्वाहिश, हम भी बचपन से ही नारा लगाते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हमें दुख होता है कि इस जन्नत के अंदर जो सूरत हाल इसको पैदा हुई है, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे उन्होंने बताया जी कि एक सर नाजुक सूरत हाल है, हर चीज़ बंद है, इंटरनेट बंद हो गया, समझ लें कि वो राब्ते नहीं है, बिल्कुल। खुराक नहीं आ रही, मतलब तो पीने का सूरत कोई मौजूद नहीं है, उनके ऊपर लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, मतलब हर किस्म की सहूलतें तो उनको तबाह हो गई। बिल्कुल छीन ली तो अब गई ये है। जन्नत का बहाल करने के लिए इनको आज़ादी का उन्होंने उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इंशाल्लाह ये जन्नत जो है वो ज़रूर एक बार फिर गुलशन में बाहर आएगी। इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ जो है ज़रूर रंग लाएंगी। शम्स साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही आप ही के बात को आगे लेके अगर चलता हूँ कि अब जितने मुसलमान हैं,
ان سب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کر لیا جائے, نماز پڑھ لی جائے, روزہ رکھ لیا جائے, صرف کس لیے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے جنت میں جانا ہے. تو سر جو دنیا میں جنت ہے وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں صرف پاکستان کی, میں باقی ممالک کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ان کو ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رینگ رہی, انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہو رہا, وہ کشمیریوں کے لیے اٹھ ہی نہیں رہے. اللہ پاک کا فرمان ہے کہیں پر ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, قتل و غارت ہو رہا, مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی جان جا کے بچائی جائے. تو سر یہاں پر یہ مسلمان کیا کہہ رہے ہیں, اوارڈ دیتے پھر رہے ہیں کافروں کو, اور کس چیز پر اوارڈ دے رہے ہیں, کون سا نوبل اوارڈ ہے جو مودی کا بنتا ہے سر؟ سر یہ اوارڈ تو نہیں, ایک مخصوص ایک لابی ہے جو اسلام کے اور پاکستان کی اور ہمارے مذہب کے خلاف جو ہے سرگرم عمل ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کیوں دیکھنا ظلم بہت ہر جگہ ظلم مطلب بہت ہو رہا ہے, جو فلسطین میں بھی اسرائیل ظلم بہا رہا ہے فلسطینیوں پہ, وہاں پہ بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ بوسنیا میں دیکھ لیں ظلم ہو رہا ہے, ادھر کشمیر میں دیکھ لیں. بالکل. لیکن اس میں جب تک وہی پہلے بات ہوئی, جب تک ہم مسلمان آپس میں متحد نہیں ہوں گے, وہ مل کے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ بھارت کی سرکار کے خلاف اقوام متحدہ میں دباؤ ڈالا جائے کہ جو حق خود ارادی ہے تو ان کو دیا جائے, ان کو قراردادیں جو پیش ہوئی ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے, تاکہ اگر ان پہ دباؤ ڈالیں گے تو کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ بھارت سے اس وقت جو ہے بڑے بڑے ظالم حکمران آئے ہیں, لیکن اس وقت مودی سرکار سے چائے بیچنے والے اس کو کہتے ہیں, اس سے زیادہ کوئی خطرناک حکمران کوئی بھی نہیں ہے. اور جیسے بات ہی ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں, اگر ہم دباؤ ڈالتے ہیں تو پھر یہ جیسا کہ ہمارے سنتے بھی ہیں کہ تیسری جنگ ہونی جی انڈیا اور پاکستان کے درمیان, جو جس میں جو ایک جنگ کی نشاندہی بھی کی گئی ہے, اور وہ سر یہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے شاید پاک فوج بھی تیار ہے ہماری, انشاءاللہ اللہ نہ کرے وہ دینا ہے, لیکن انشاءاللہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے ہر قسم کی ہماری پاک فوج ہے, ہمارے لیے تیار ہے, ہر دم ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے, کھڑی ہوئی ہے, لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے اس کے بغیر کوئی بیٹھ کے کوئی آپس میں مل بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور کشمیر کے لیے تو پاک فوج کے ساتھ ساتھ 22 سے 23 کروڑ جو عوام ہے وہ بھی کشمیر کے لیے پاک فوج کی طرح ہی کھڑی ہوئی ہے, ہر ماہ وقت کھڑی ہوئی ہے, اور شہادت لینے کے لیے یہاں پر میں کئی اس طرح کے پاکستانیوں کو جانتا ہوں کہ لاسٹ جب وہاں پر سر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا کشمیر کے اندر, تو وہ یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے, وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے, ایک دو بندے تو رو رہے تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی کیا ہوا, کہتا ہمیں موقع نہیں مل رہا, ہم کس طرح کشمیر جائیں اور کشمیریوں کو بچائیں, ہم اپنی جان دے دیں. اس طرح کا پیار کشمیریوں کے لیے. نبی صاحب بالکل دامن وقت میں گنجائش بالکل ختم ہوگی, میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں سر. جب انڈیا کی طرف سے کشمیر میں لاک ڈاؤن لگا دیا گیا, پوری دنیا امت مسلمہ کی بھی اگر بیچ میں بات کریں تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہاں پر لاک ڈاؤن لگا دیا گیا, لیکن جس طرح بد دعا یا ان کی کشمیریوں کی حال لگی تو پوری دنیا لاک ڈاؤن کی لپیٹ میں آ گئی اور ہر ملک میں لاک ڈاؤن نافذ ہو گیا. تو سر باقی ملکوں میں تو آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے. تو سر میڈیکلی جو ایک طبی سہولیات ہیں یہ لاسٹ میں بتائیے گا, کیونکہ وہاں کا موسم بھی اس طرح کا ہے اور بچے اور خواتین اور بیماری تو ہر کسی کو آتی ہے. تو سر اور بلکہ اس کے اوپر مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ جس طرح پیسوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح ہی جسم کی زکوٰۃ بیماری ہوتی ہے. تو سر طبی سہولیات جو ہیں وہاں پر کس طرح وہاں پر مہیا کی جا رہی ہیں جو کشمیری لاک ڈاؤن کے اندر پھنسے ہیں سر؟ جی لاہور میں جو کشمیری برادری ہے ان کا کیا عمل تھا, جی تو ایک تو ساری دنیا میں جہاں بھی کشمیری بستے ہیں, پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں کشمیری آباد ہیں, جی بالکل وہ کشمیری کمیونٹی کا کشمیر کا حصہ ہے. بالکل. اور عالم اسلام بھی پورا جو ہے وہ کشمیر کے پشت کے اوپر ہے انشاءاللہ. پاکستانی قوم اور پاکستانی افراد کی بات ہو رہی تھی, تو آج ہم اگر ٹھنڈے ماحول موسم میں اور سخت موسم میں جب رات کو سوتے ہیں گرم بستروں میں, تو ہم اس لیے سکون سے سو رہے ہیں لائن اپ کنٹرول کے پاس, کے پاس, کہ وہاں ہمارے بہادر افراد پاکستان کے نوجوان کھڑے ہیں. وہ بہادر جوان کھڑے ہیں
جی تو آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس واحد ریاست جموں کشمیر کی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی. جی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا کریں گے اور اسی کے لیے سفر میں آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا یہ دعویٰ ہے کہ کشمیر کو لے کر پاکستان جو آج ساری دنیا میں پاکستانی عوام کے اندر بھی ہے, دنیا بھر میں بھی, اور پوری کشمیری کو کسی بھی خطے میں بستی ہو, تو اس کا یہ نعرہ بندی مقصد ہے. جی بالکل. اس وقت جو ریاست کے اندر آپ نے میڈیکل کی بات کی, جی تو ایک تو کشمیریوں کو آنے جانے کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور ہندوستان کی سائٹ پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طالب علم تھے, جو لوگ وہاں مختلف جابس کر رہے تھے, ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی گئی, ان کو مارا گیا, یونیورسٹیوں کے اندر اسٹوڈنٹس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, جی ہاسٹلوں سے ان کو نکالا گیا. یہ ایک بہت مشکل اور تکلیف دہ صورتحال ہے. اسی طرح ریاست کے اندر جہاں پڑھا کی کمی ہے, وہاں ادویات کی کمی ہے. جی میں اس موقع سے دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, اور بالخصوص جو ہیلپ کرنے والی تنظیمیں ہیں, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ان سے یہ اپیل کروں گا کہ ریاست کے اندر اس وقت خوراک کی کمی ہے, ادویات کی کمی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے انٹرنیشنل دباؤ اور انٹرنیشنل جو پرائیویٹ این جی اوز ہیں, ان سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس سپلیمنٹیشن یہ جی بالکل بالکل سر, ہم بھی یہاں پر دعا گو ہیں. شامی صاحب بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہوا ہے, لاسٹ ایک لائن میں اگر آپ کے میسج دینا چاہیں پوری دنیا کو. بس یہی دعا ہے کہ پوری دنیا متحد ہو جی اور مل کے بھارتی مظالم کو رکوائے, اور کشمیریوں کو جو ان کو اوکے, خود ارادی. آزادی مل سکے, ان کو آزادی نصیب ہو سکے. جی بالکل, بہت شکریہ نقوی صاحب آپ کا بھی, شامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پر ہم نے بات کی, یہاں پر ہم نے کوشش کی کہ یہاں پر جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم یہاں پر بات کریں. بھارت جو ظلم کر رہا ہے, اب ایز اے کشمیری میں بھی ایک بھارت کو میسج دینا چاہوں گا کہ مودی تم جتنے مرضی ظلم کر لو, جتنے مرضی ظلم ڈالو, تم کتنے مسلمان مارو گے؟ تقریباً 40 سے 50 ممالک اس طرح کے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے, لیکن اگر ہندو تباہ ہو گیا نا, اگر بنیا مر گیا, تو ہندو اور کہیں پہ پیدا نہیں ہوگا, ہندوؤں کا صرف ایک ہی ملک ہے. تو خدا را دوبارہ تم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تمہاری عوام تم سے ریکویسٹ کر رہی ہے, اور جو تم مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے آج اسی میں تمہاری عوام بھی پس رہی ہے. آج سکھوں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے, آج کسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, آج جو ان کی ٹیچرز ہیں ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ہندو جو ہیں. اب تو خدا را دیکھا جائے, اور اپنے جو مودی سرکار ہے, بنام سرکار ہے, اس کو سمجھایا جائے, اور ہندو عوام جو ہے, انڈین جو وہاں پر لوگ ہیں, وہ خود کشمیریوں کے ساتھ ہیں, کشمیریوں کے لیے نکلتے ہیں, لیکن جو ایک سیاسی پارٹی ہے, جو ان کا ایجنڈا اور جو ان کی جس کا کوئی مراد نہیں, اس فوج کا ایک ایجنڈا ہے, اس کے اوپر وہ کام کرنے لگے ہوئے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ انڈیا کے ہم پنجاب بھی لیں گے, اور پنجاب لے کے وہاں پر پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے, مسلمانوں کی جیت ہوگی. ناظرین, یہاں پر بالکل اختتام کرتے ہوئے میں ایک لاسٹ شعر سے کرتا ہوں کہ توڑ کر رکھ دیں گے ہر حلقہ زنجیر کو, توڑ کر رکھ دیں گے ہر حلقہ زنجیر کو, اب چھڑا کر ہی رہیں گے ہم کشمیر کو. ناظرین, یہاں اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے فیضان بٹ کو, اور میرے ساتھ مہمان جو تھے ان کا بھی بہت شکریہ. کل ہم دوبارہ نئی بات کے ساتھ, اور جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے خلاف, حاکم کے خلاف دوبارہ کھڑے ہوں گے, نیا پروگرام لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے فیضان بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.